ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق ثم الصلاة والسلام والتحقيق بالإكرام أبي القاسم محمد المعصومين المظلومين المنتجبين المنتقمين ولعنة الله على أعدائهم قوم أجمعين. أما بعد فقد قال الله تعالى في كتابه الكريم وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. صلوات پر محمد علیہ اس آیت کے ذیل میں کچھ عرض کرنے سے پہلے میں آپ کی خدمت میں عرض کر دوں کہ بیٹھے ہم بہت کم لوگ ہیں. وجوہات کی بنیاد پہ اب کیا کیا جائے، مجبوری بعض دفعہ ہوتی ہے، فالو کرنا پڑتا ہے. لیکن کبھی بھی اپنی اقلیت کے اوپر گھبرائیے گا مت. اور اچھا ہے، اپنی اقلیت کے اوپر کبھی گھبرائیے گا مت، اس لیے کہ ہمارے ہاں کثرت مراد ہے ہی نہیں. ہمارے ہاں کثرت مراد ہے ہی نہیں، ہمارے ہاں ہمیشہ اقلیت مراد ہے. اسی لیے ہمارے ہاں جو مولانا صاحب تشریف فرما ہے، ہمارے ہاں جو لغت میں اور ہمارے ہاں جو اصطلاحات استعمال ہوتی ہے فقہ میں، ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے مولانا صاحب؟ اجماع ہوتا ہے، اجتماع نہیں ہوتا. ایک سلوات پڑھ محمد علیہ کے سلوات میں پڑھیے، بولتے رہیے. ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے؟ اجماع ہوتا ہے، اجتماع نہیں ہوتا. کیوں؟ اس لیے کہ ہم کثرت مراد لیتے ہی نہیں ہے. ہم کم ہوں تب بھی لاکھوں پہ بھاری ہوتے ہیں، اور یہ ثابت کربلا نے کر دیا. ایک طرف 9 لاکھ کا لشکر، ایک طرف 72. وہ سب کے سب پیاسے نہیں تھے، سب نے پانی پی رکھا تھا، لیکن اس کے بعد بھی تاریخ کو یہ لکھنا پڑا کہ اقلیت کے باوجود، بھوک اور پیاس کے عالم کے باوجود اگر کوئی جیتا ہے تو کم والے جیتے ہیں، زیادہ والے ہار گئے ہیں. ایک صلوات پڑھ دے محمد آل محمد. مطلب بیدار ہو کے سنتے رہیے گا، بولتے رہیے گا. کبھی اپنی اقلیت پہ کبھی بھی گھبرائیے گا مت کہ ہم کم کی تعداد میں ہیں، ہمارا کون کیا کر سکتا ہے؟ کوئی کچھ نہیں کر سکتا. اگر ہم کم بھی ہیں تب بھی حق پہ ہیں. حق ہمیشہ سر چڑھ کے بولتا ہے. حق ہمیشہ سر چڑھ کے بولتا ہے. میں اپنی مجلس کا آغاز صرف ایک جملے سے کرنا چاہتا ہوں کہ دربار غیر کا تھا، حاکم وقت تھا، فوجیں اس کے پاس تھی، لیکن جب حق پرست ایک گیا سب کچھ لٹا کے آیا ہے. قیدی بن کے آیا، لیکن دربار میں وہ تخت پہ بیٹھا ہوا لرز رہا ہے. یہاں قیدی کے پیشانی پہ شکل تک نہیں آتی ہے. حکومت ہے، حاکم وقت ہے، جزاک اللہ. واہ واہ. تلواروں کے سائے میں بیٹھا ہے. یہاں ایک قیدی ہے، بیمار ہے، زنجیروں ہتکڑیوں میں جکڑا ہوا ہے، لیکن مجال ہے کسی جھوٹے مورخ نے بھی لکھا ہو کہ سید سجاد کی پیشانی پہ شکن آ گیا ہو. بہت اچھا ہے. کسی نے نہیں لکھا. لہذا پھر کہتا ہوں، بولتے رہیے گا. اللہ نے جو جملہ استعمال کیا ہے، وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، ہم نے انسان اور جنات کو خلق نہیں کیا، پیدا نہیں کیا، مگر کس لیے پیدا کیا ہے؟ اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے. اس کا مطلب کیا ہے؟ یعنی انسان اپنے مقصد تخلیق کو سمجھے. انسان اپنے مقصد تخلیق کو سمجھے کہ ہم ہیں کیا، ہمیں بھیجنے والا کون ہے، ہم کہاں آئے ہیں اور پلٹ کے کہاں جانا ہے. جب تک انسان اس بات کو نہیں سمجھے گا تب تک وہ پروردگار عالم کی اس آیت کا مصداق بن ہی نہیں سکتا ہے جس میں پروردگار عالم کہہ رہا ہے کہ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. جزاک اللہ. واہ واہ. جب تک اپنا مقصد تخلیق انسان نہیں سمجھے گا، ذرا سا غور کریے. جب تک انسان بندہ نہیں بنے گا تب تک احسن تقویم کی منزل پہ فائز ہو ہی نہیں سکتا ہے. اللہ نے انسان کے مقصد تخلیق کو بیان کیا ہے کہ انسان ہونا کیسا چاہیے. کہتا ہے نا ہم نے انسان پیدا کیے ہیں،
نہ ہم نے جنات پیدا کیے ہیں، تو پروردگار یہ صفے اجنہ اور صفے انسانیت کھڑی ہو جائے گی۔ اگر تو نے پیدا نہیں کیا تو کس نے پیدا کیا؟ کیا تم سمجھے نہیں؟ ہم کیا کہنا چاہتے ہیں؟ نہیں، ان کا بھی پیدا کرنے والے، ان کے پیدا کرنے والے ہم ہی ہیں، لیکن ہم جو چاہتے ہیں وہ ہمیں مقصود ہے۔ ہمارا مقصد کیا ہے؟ وہ پھر ارشاد فرماتا ہے الا لیعبدون، ہمیں بندے چاہیے۔ انسان اور جنات دنیا میں بہت سارے ہیں، یقین مانیے اہل بیت نہ ہوتے تو آیتیں سمجھ میں نہ آتی۔ ہم نے شب کی تاریکی میں دیکھا ایک ایسا بندہ ہے جو شب کے سناٹے میں کہہ رہا ہے اے پروردگار تیری عبادت اگر کر رہا ہوں، نہ جنت کے لالچ میں ہے نہ جہنم کے خوف میں ہے، تجھے لائق کے عبادت پایا تو عبادت کر رہا ہوں۔ ایک صلوات پڑھ دے محمد علیہ کہ میں پوری طاقت لگا کے پڑھ رہا ہوں، مائک آپ کے پاس نہیں ہے تاکہ ادھر بیٹھنے والوں کے پاس بھی آواز پہنچتی رہے، وہ بھی بولتے رہے نا۔ لہذا آپ پر بھی لازم ہے کہ آپ بولتے رہیے۔ مقصد تخلیق بشریت انسان کب سمجھے گا؟ جب اپنا مقصد اس نے پورا کر لے۔ بعض لوگ ہم سے یہ کہہ کر کہتے ہیں کہ وہ معصوم ہیں، نبی ہیں، وہ کر سکتے ہیں، وہ اپنے خاصان خدا بن سکتے ہیں، ہم کیسے بنے؟ نہیں، اللہ نے جہاں معصوم ہستیاں رکھی وہیں غیر معصوم کو بھی مثال کے طور پہ پیش کیا ہے۔ بہت اچھا ہے۔ جہاں معصوم کے لیے یہ درجہ عنایت کر دیا کہ پروردگار عالم کھلے الفاظ میں دعوت دیتا ہے میرے بندے تو میری اطاعت کر، میری بندگی کر، میں تجھے اپنے جیسا بنا دوں گا۔ کیا کہنا ہے؟ واہ واہ واہ۔ اللہ حدیث قدسی میں ارشاد فرماتا ہے کہ میرے بندے تو میری اطاعت کر، بندگی کر، میں تجھے اپنے جیسا بنا دوں گا۔ تو کیا مطلب ہے؟ کیا اللہ اپنے جیسا بنانے کا مطلب کیا کہ اپنے مقابل میں خدا کھڑا کر دے گا؟ معاذ اللہ، نہیں، خدا نہیں کھڑا کرے گا، اپنی صفت ساری تمہیں عطا کر دے گا۔ جیسے وہ کہتا ہے کن فیکون، چیزیں ہو جاتی ہیں۔ اب بندہ مقصد تخلیق کو پورا کہہ کر کے اگر کہے کن فیکون، چیزیں ہو جاتی ہیں، بات سمجھ میں نہ آتی، لیکن معصوم نے پھر ثابت کیا۔ آئے تھے لوگ معجزہ دیکھنے کے لیے، نبی معجزہ دکھائیے، ہم نہیں مانتے جب تک یہ درخت چل کر کے نہ آ جائے۔ نبی نے کہا ٹھیک ہے دکھائی دیتا ہوں، اشارہ کیا نبی نے، درخت نے چل کے بتایا۔ جو اللہ کا خاص ہو جاتا ہے وہ کہتا ہے کن فیکون، تو ہم بھی اشارہ کرتے ہیں، بے جان چل کے بتاتا ہے ہمیں کیا۔ ایک صلوات پڑھ دے محمد علیہ کہ انسان اپنے آپ کو اپنا مقصد سمجھے کہ ہمیں کس لیے پیدا کیا گیا، ہم ہیں کیا۔ پروردگار عالم نے پوری کائنات سجا سوار کے انسانیت کے حوالے کر دی۔ جاؤ جیسے چاہو ہماری نعمتوں سے استفادہ کرو، لیکن بس اتنا کرنا کہ ہمارے لیے جو ہم چاہتے ہیں وہ بنتے جانا۔ لیکن اس کے باوجود بھی کریمیت پروردگار عالم ہے کہ بندہ اللہ کی عبادت کرے یا نہ کرے، اسے مانے یا نہ مانے، وہ اللہ کو دیتا رہتا ہے، اللہ اسے نوازتا رہتا ہے۔ اور کوئی بھی قید نہیں رکھی پروردگار عالم نے کہ کوئی خاص عمر ہو تمہاری عبادت کرنے کی۔ کیا کہنا ہے؟ اس عمر میں آؤ تو ہم عبادت کرنے لگ جائے، جیسے ہمارے ہاں معاشرے میں کہا جاتا ہے ابھی بہت زندگی پڑی ہے، بوڑھے ہوں گے تو عبادت بھی کر لیں گے، بوڑھے ہوں گے تو مسجد کے دروازے کو بھی پار کر لیں گے، بوڑھے ہوں گے تو سجدہ بھی کر لیں گے۔ آپ بڑھاپے کا انتظار کریے، ملک الموت آپ کے بڑھاپے کا انتظار نہیں کرتا، برابر آپ کے پیچھے لگا ہوا۔ اللہ کہتا بندہ بنو، میرے بندے بنو، کوئی قید نہیں ہے۔ سبحان اللہ کا بندہ بننے میں اگر انسان 40 سال کا بھی ہو جائے اور اگر راہ راست پہ آ جائے تو اللہ وہ کمال دیتا ہے۔ میں نے کہا نا کہ لوگ کہیں گے کہ معصوم ہے وہ کر سکتے ہیں، نہیں، غیر معصوم نے کیا ہے، غیر معصوم نے کیا ہے۔ جب انسان اپنے مقصد تخلیق کو پورا کر لیتا ہے تو پروردگار عالم نے کیا کہا؟ تو میری عبادت کر، تجھے اپنے جیسا بنا دوں گا۔ کیا مطلب؟ یعنی صفت تجھے میں اپنی دے دوں گا۔ میں کہتا ہوں کن فیکون، چیزیں ہو جاتی ہیں، تو چاہے گا تو زمین تیرے لیے سمٹ بھی جائے گی،
تو اگر چاہے زمین تیرے لیے سمٹ جائے گی. ہم نے تاریخ میں ایسے ایسے غیر معصوم دیکھے ہیں کہ جنہوں نے اگر نماز ظہر قم میں ادا کی ہے تو مغربین مشہد میں پڑھتے ہوئے نظر آتے ہیں. یہ میلوں کا فاصلہ کیسے طے ہو رہا ہے؟ یہ وہ بندہ ہے جس نے اپنے مقصد تخلیق کو پورا کیا ہوا ہے, جزاک اللہ. واہ واہ واہ. جس نے واقعاً بندہ بن کے دکھایا. پروردگار عالم نے اسے وہ چیزیں عطا کر دی کہ اب یہ زمین نہیں, تمہارے لیے تحیہ الارض ہم رکھیں گے. تم جب چاہو زمین کو سمیٹ دو, تم جب چاہو ہماری کسی بھی چیز میں تصرف کا حق رکھتے ہو, کوئی قید نہیں ہے. رات میں لکھا ہوا ہے, میں ان کا نام فی الحال میرے ذہن سے نکل گیا. بہت بڑے عارف گزرے ہیں. میں نے کہا کوئی قید نہیں, بہت بڑے عارف گزرے ہیں. 40 سال کی عمر ہے. کام کیا تھا ان کا؟ کام یہ تھا کہ یہ گٹار بجایا کرتے تھے, گٹار بجاتے تھے. چوراہے پہ کھڑے ہو گئے اور انہوں نے گٹار بجایا, اور گٹار بجا کر کے جو کچھ پیسہ ملا اس سے گھر کا خرچہ چل رہا ہے. ایک دن ان کا اس گٹار کا تار ٹوٹ گیا. اب انہیں فکر بھی کہاں بنوائیں. پتا چلا کہ ایران کے اصفہان شہر میں بن جائے گا, لیکن کوئی قید نہیں ہے. کتنے سال کا؟ 40 سال کا آدمی ہے, بہکا ہوا. آ گئے اصفہان میں, دکان نہیں پتا. جہاں کھڑے ہوئے تھے برابر میں ایک موچی تھا, جوتا سلتا تھا. کھڑے ہو گئے. کہا کس سے پوچھے؟ سوچا اسی سے پوچھ لو, شاید اسے پتا ہو. اب کون کس شکل میں ہو, کون کیسا ہو, یہ کوئی نہیں جانتا. بہت اچھا. واہ واہ واہ. اب جیسے ہی اس کے بغل میں کھڑے ہو کے پوچھتے ہیں کہ یہ بتائیے میری گٹار کا تار ٹوٹ گیا ہے, یہ کہاں بنے گا؟ اس نے ایک مرتبہ انہیں سر سے پیر تک دیکھا, اور دیکھنے کے بعد کہتا ہے کہ عجیب آدمی ہو, اس گٹار کے تار کی فکر ہے, وہ جو تار تمہارا اللہ سے ٹوٹا ہے اسے کب جوڑو گے؟ کیا کہنا؟ واہ واہ واہ. وہ جو تار تمہارا اللہ سے ٹوٹا ہوا ہے اسے کب جوڑو گے؟ اب تعجب کا مقام ہے یا نہیں ہے کہ ایک موچی جوتا سلنے والا اتنا پہنچا ہوا ہے کہ شکل دیکھ کے کہہ رہا ہے کہ اللہ سے تار ٹوٹا ہوا ہے, اس کی فکر نہیں ہے. فوراً یہ کہتے کہ بتاؤ یہ تار جڑے گا کہاں؟ کیا کہنا ہے؟ یہ تار جڑے گا کہاں؟ کہ وہ کچی سی دیوار دیکھ رہے ہو, کہاں دیکھ رہے ہیں؟ کہ اس کے پیچھے چلے جاؤ, بوڑھے بوڑھے لوگ ہوں گے, سر پہ امامہ ہوگا, ان کا کام ہی ہے اللہ سے تار جڑوانا. ان کا کام ہے اللہ سے تار جڑوانا. عمر کتنی ہے؟ 40 سال کی. زانو ادب طے کرنے کے بعد اب جو پلٹ کے یہ انسان آیا تو کتنا با کمال باعظمت بن گیا. 40 سال میں ہوش میں آنے کے بعد مقصد تخلیق کو جب پورا کر کے آیا تو بڑے بڑے عارفوں کا استاد بن کے ابھرا ہے. کیا کہنا؟ نہ جانے کتنے عارفوں کا استاد بنا. یہ کب ہوتا ہے؟ جب انسان اپنے مقصد تخلیق کو پورا کر لیتا ہے, تب جا کے پروردگار عالم کا مقصود قرار پاتا ہے کہ ہم نے جو کہا ہے وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون کی منزل میں انسان اترتا ہے. یہاں صرف بندہ بننا ہے. انسان سجدوں پہ سجدے کرتا جائے, نمازوں پہ نمازیں پڑھتا جائے. انسان اپنے سجدوں کی بدولت ساجد تو بن سکتا ہے, سجاد نہیں بن سکتا. نمازیں ادا کرتا رہے, رات بھر اللہ کی عبادت میں سر با سجود رہے, ساجد تو بن سکتا ہے, سجاد نہیں بن سکتا. کیونکہ بڑا فرق ہے دونوں کے اندر. ساجد اسے کہتے ہیں جو طیب و طاہر زمین کو تلاش کرتا ہے کہ سجدہ کر لوں. ذرا سی توجہ آپ کریں, وہ ساجد وہ ہوتا ہے جو طیب و طاہر زمین کو تلاش کرتا ہے کہ میں سجدہ کر سکوں. سجاد وہ ہوتا ہے کہ طیب و طاہر زمین اس کی پیشانی تلاش کرتی ہے کہ یہ مجھ پہ سجدہ کر جائے. وہ ساجد کی منزل ہے, یہ سجاد کی منزل ہے. یہ سجاد لقب ہے ہمارے چوتھے امام کا. زین العابدین لقب ہے ہمارے چوتھے امام کا. وہ ہستی ہے جس کا ہم منانے کے لیے بیٹھے ہیں. دنیا کے لوگ سجدہ کر کے ساجد تو بن سکتے ہیں, سجاد نہیں بن سکتے. دنیا کے لوگ عبادت کر کے
इबादत करने के बाद आबिद बन सकते हैं, लेकिन कोई आबिदीन की जीनत नहीं बन सकता, कोई इबादत गुजारों की जीनत नहीं बन सकता। जब रोज़ महशर होगा, छठे इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलातु वस्सलाम इरशाद फरमाते हैं, जब रोज़ महशर होगा, सफ़े अंबिया खड़ी होगी, अंबिया सफ़ों में खड़े होंगे। कैसे कैसे नबी होंगे? कोई की हैबत मशहूर होगी, किसी का तकवा मशहूर होगा, किसी, ये सारे नबी खड़े होंगे और आवाज़े कुदरत आएगी, ऐना ज़ैनुल आबिदीन, ऐना सैयदुस साजिदीन, निदाए कुदरत आएगी। कहाँ है आबिदों की जीनत? कहाँ है सजदा करने वालों का सरदार? एक मर्तबा अंबिया भी हैरत में होंगे कि हमारे होते हुए इतना बड़ा आबिद कौन आ रहा है, हमारे होते हुए सजदों की जीनत बन के कौन आ रहा है। और इमाम इरशाद फरमाते हैं, जैसे ही मेरा जद एक मर्तबा वारिदे मजलिस होगा, बेसाख्ता सारे नबी एक ही जुमला कहेंगे, वाक़ियन हक है कि इसे ज़ैनुल आबिदीन कहा जाए, इसे हक है कि इसे ज़ैनुल आबिदीन कहा जाए, इसे हक है कि इसे सैयदुस साजिदीन कहा जाए। मामूली हस्ती का नाम नहीं है। लक़ब पा लेना परवरदिगार आलम से, ये कमाल कुदरत परवरदिगार और कमाल आबिदियत है, कमाल अब्दियत है कि बंदा अपने मकसद तखलीक को पूरा करके उस मकाम पे आ जाए। या अल्लाह के अलावा गैर भी इसका कसीदा पढ़े। इस शैतान जो होता है ना, शैतान ने जब लोगों को बहकाना शुरू किया तो कभी अपनी असली शक्ल में नहीं आया। शैतान जब किसी का इम्तिहान लेने आता है तो वो किस शक्ल में आता है? मौलाना साहब, सांप की शक्ल में आता है आजमाइश करने के लिए। अब ये अलग बात है कि बहुत से देख के डर जाते हैं, ये अलग बात है कि बहुत से देख के डर जाते हैं, और डरे भी क्यों नहीं? जो भागने वाले की औलादे हो, जिनका काम ही डरना हो, उनके यहाँ आया इम्तिहान लेने सैयदुस साजिदीन का। सारे वाक़यात आपके सुने से नतीजा पेश करना है, इम्तिहान लेने के लिए आ गया। सजदों में है, बहुत तूलानी सजदा करते थे मौला सज्जाद, सजदे में है। अब आने के बाद फौरन इसने अंगूठे में काटना शुरू किया। बास के यहाँ रवायत में है कि उनको भी काटा था, और कमाल की बात थी, जिस सांप का जिक्र किया जाता है उसका डसा हुआ कभी बचता नहीं। अब अल्लाह जाने इनका जहर ज्यादा था या उसका जहर ज्यादा था। एक सलवात पढ़ दे मोहम्मद आले। भाई माइक नहीं लगा, इतना तो फायदा उठा ही सकता हूँ। एक और सलवात पढ़ दे मोहम्मद आले। आप लोग थके नहीं है ना? थकिएगा भी मत। दुश्मन थकता है, हम नहीं थकते। फारसी में मकूला बड़ा मशहूर है, खस्ता कौन है? दुश्मन। हम थोड़ी ना खस्ता हो गए हैं। आके डसना शुरू किया उसने अंगूठे को। बहुत देर तक हो गई, न सजदे में कमी आई, न रुकावट आई। आती भी कैसे? रसूल का इरशाद है। किसका? रसूल का इरशाद है, अस्सलातो मेराजुल मोमिन। जो बंदा जमीन पे है ही नहीं तो उसे जमीन की फिक्र कब होगी? जो बंदा जमीन पे है ही नहीं उसे जमीन की फिक्र नहीं हो सकती है। नहीं, बात और वादे कर दूं, मस्जिद नबी में साइल आया, आने के बाद लोगों से मांग रहा है, लोगों से मांग रहा था। क्या कहना? जुमला याद रखिएगा, नबी की हदीस क्या है? अस्सलातो मेराजुल मोमिन। मोमिन की मेराज क्या है? नमाज है। और मेराज जमीन पे नहीं होती, अर्श पे होती है। मेराज कहाँ होती है? अर्श पे होती है। मस्जिद नबी में साइल आया, आके दस्ते सवाल बुलंद कर रहा है कोई जो मुझे अता कर दे। रवायत ने जुमला लिखा है कि किसी ने, बड़े बड़े मशहूर लोग बैठे थे, इबादत में मशगूल थे,
اب اللہ جانے کون سی عبادت ہو رہی تھی، یہ ہمیں پتہ ہی نہیں ہے عبادت کون سی تھی. ہو رہی عبادت. سائل نے سوال کیا لیکن کوئی جواب نہیں آیا. اب سائل نے انداز مانگنے کا بدلا. حدیث یاد رکھیے گا، معراج ہے مومن کی نماز. سائل نے انداز بدل کے کہتا ہے کہ اللہ گواہ رہنا، تیرے نبی کی مسجد سے خالی ہاتھ جا رہا ہوں. تاریخ نے لکھا ہے کہ مولا کائنات مسجد میں تھے، 2 مرتبہ کوئی جواب نہیں آیا، لیکن جیسے ہی جملہ کہا سائل نے اللہ گواہ رہنا تیرے نبی کی مسجد سے خالی ہاتھ واپس جا رہا ہوں، فوراً علی نے اشارہ کر دیا. اب علماء تفسیر کرتے ہیں کہ اب تک علی کیوں نہیں بولے کہ جو بندہ زمین پہ ہو تب بولے. وہ تو عرش کی بلندی پہ تھا، جب اللہ سے مانگا تب علی نے جتا کر دیا. ایک سلوات پڑھ دے محمد علی. بندہ زمین پہ ہے جو عرش کی بلندی پہ ہے. یہ اور بات ہے کہ لوگوں سے ذرا زخم ہو جائے تو برداشت نہیں ہوتا، لیکن علی اگر محراب عبادت میں آ جائے تو وہ تیر جو عام حالت میں نہیں نکالا جا سکتا، جزاک اللہ. واہ واہ علی کے پیروں سے کھینچ لیا جائے. کیوں؟ اس لیے کہ معراج پہ ہے علی، ہے نا. تو سید الساجدین نا اسی علی کا پوتا ہے نا. تو سانپ کے ڈسنے سے کیا فرق پڑتا ہے، وہ تو وہاں ہے نا معراج پہ. تھک ہار کے جانے لگا اور کہتا ہوا گیا ہے. میں نے کہا نا قصیدہ اپنے لوگ پڑھے اور بات ہے، غیر پڑھ کے جائے یہ اور بات ہے. یہ کہے کے چلا گیا انتا زین العابدین انتا سید الساجدین. واقعاً تم ہی سید الساجدین ہو، تم ہی عبادت گزاروں کی زینت ہو. جزاک اللہ. واہ واہ واہ. وہ کہہ کے گیا ہے لوگ ڈر جاتے ہیں، وہ کہہ کر کے گیا ہے. نا باکمال باعظمت انسان کب بنتا ہے؟ جب اپنے مقصد تخلیق کو پورا کر لیتا ہے. بہت سارے واقعات ہیں امام کی زندگی کے، شام میں بھی آپ نے سنا اور برابر سنتے بھی رہتے. بہت سارے واقعات ہیں. امام محمد باقر علیہ الصلوۃ والسلام کمسنی کے عالم میں، کمسنی کے عالم میں. امام ہمارا چوتھا امام سجدے میں ہے. امام کنویں میں گر گئے، 5ویں امام کنویں میں گر گئے. شور ہوا، امام سجدے میں ہے حجرے میں. ظاہر سی بات ہے ماں جلدی پریشان ہوتی ہے، اور ماں بھی کوئی معمولی ماں نہیں تھی. فاطمہ بنت حسن ایک امام کی بیٹی ہے، ایک امام کی پوتی ہے، ایک امام کی ماں ہے، ایک امام کی بیوی ہے. ہر طرف سے عصمت کا پہرا ہے، لیکن ماں ہے بے چین ہو گئی. بچہ کنویں کے اندر ہے، یہاں سجدوں کو طول ہے، کہے تو کیسے کہے. بچہ کنویں کے اندر ہے، شوہر عبادت میں مشغول ہے نا، ہے ہی نہیں یہاں، وہاں ہے. شور شرابہ ہو رہا ہے، زمین پہ ہو رہا ہے، وہ تو عرش راہی پہ وہاں سیر کر رہے ہیں، معراج کی بلندی پہ ہیں. اب جب سجدہ ختم ہوا فوراً اتنی طلب جس ماں کی ہے اپنے بیٹے کے لیے. کیا ہو گیا؟ کیوں آنکھوں سے اشک جاری ہے؟ بیٹا کنویں میں گر گیا ہے. گھبراؤ مت، ابھی لے کے آتا ہوں. گھبراؤ مت، ابھی لے کے آتا ہوں. اب تک تاریخ نے بڑی بے چینی لکھی تھی، لیکن جیسے ہی امام نے کہا گھبراؤ مت، صبر کرو، ابھی لے کے آتا ہوں، اتنی مطمئن ہو گئی. کیوں ہو گئی؟ کیوں جانتی ہے کہ سچے نے وعدہ کیا ہے، جھوٹا نہیں ہو سکتا. سچے کا وعدہ ہے، جھوٹا نہیں ہو سکتا. اطمینان مل گیا. امام نے کہا ہے بچہ لے کے آتے ہوئے. اب امام باہر آئے، اب لوگوں میں چیمی گوئیاں شروع ہیں کہ اب تک تو بچہ مر گیا ہوگا، اتنی دیر ہو گئی کنویں میں گرے ہوئے، اب تک بچہ مر گیا ہوگا. لیکن تاریخ نے عجیب منظر لکھا ہے. امام کنویں کے قریب آئے، آنے کے بعد عجیب جملہ کہتے ہیں، اے کنویں کے پانی میری امانت کو واپس کر دے. جزاک اللہ. واہ واہ. میری امانت کو واپس کر دے.
سارے لوگوں نے دیکھا کہ ایک مرتبہ پانی اپنی سطح چھوڑ کر کے بلند ہوا، ایسے ویسے بلند نہیں ہوا، نہیں پانچویں امام پانی کے دوش میں بیٹھے ہیں، امام نے آگوش میں لائی اور ایک امام نے بڑھ کر کے اپنی آگوش میں لے لیا۔ اب جب لے کے چلے ہیں تو لوگوں نے عجیب جملہ کہا، کہتے ہیں مولا اتنی دیر میں بچے کو مر جانا چاہیے تھا جتنی دیر میں آپ آئے ہیں، یہ کیسے بچ گیا؟ کہا تم سمجھے نہیں، میں نے اس کی امانت میں کبھی خیانت نہیں کی ہے تو وہ میرے ساتھ ناانصافی کیسے کر سکتا ہے؟ ایک صلوات پڑھ دے محمد آل محمد۔ جب میں نے اس کے سجدوں میں کوئی کوتاہی نہیں کی، میں نے اسے برابر سجدہ کیا، میں نے اس کی امانت میں کوتاہی نہیں کی ہے، خیانت نہیں کی ہے، تو وہ میرا خیال نہیں رکھے گا؟ کیا وہ میری امانت واپس نہیں کر سکتا ہے؟ جب بندہ اپنے مقصد کو سمجھ جاتا ہے جزاک اللہ تب ایسا ہوتا ہے۔ بس آخری خطبہ امام کا پڑھ کے آپ کی مجلس کو تمام کیا جاتا ہے۔ واہ واہ نہیں کتنا میں نے کہا نا کبھی